الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ عربک لیکچر 22 ہے آپ لوگوں کا۔ نکالے صفحہ 67 الدرس الثالث الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔ دیکھیں آپ لوگوں کو شروع ہی میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو حصہ قواعد الصرف میں سے چند تفصیلات ہوں گی، چند تفصیلات حصہ قواعد النحو سے ہوں گی، اور چند جو ہوں گی وہ حصۃ الحوار سے ہوں گی۔ تو ابھی جو آپ لوگوں کو حصہ دیا گیا ہے یہ حصہ قواعد النحو سے ہے۔ حصہ قواعد النحو سے الدرس الثالث الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔ تیسرا سبق ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ اقسام الجملۃ المفیدۃ باعتبار جزءها الاول، یعنی یہاں پہ آپ کو جملہ مفیدہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جز کے اعتبار سے، کہ پہلے حصے کو ہم دیکھیں گے، پہلے جز کو دیکھیں گے۔ اگر اس کا پہلا جز اسم کا ہوگا تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اگر اس کا پہلا حصہ وہ فعل کا ہو تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ الحدیقۃ واسعۃ، ھذہ اختی، محمد فی الدار، فورہ ہوا اخی، ففتہ احمد یجلس۔ پھر ہے اکل احمد الطعام، فرسٹ سیکنڈ ہے یجلس احمد الکرسی، یہ تھرڈ ہے اکرم الضیوف، فور ہے لا تضحک کثیرا، ففتھ ہے لن اکذب ابدا۔ دیکھیں آپ کو یہ مثال دی گئی ہیں، تو دیکھیں پہلی جو مثال آپ کو دی گئی الحدیقۃ واسعۃ ھذہ اختی، 5 مثالیں یہ جملہ اسمیہ کی ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کو 5 مثالیں اور دی گئی ہیں اکل احمد الطعام سے لے کر لن اکذب ابدا، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگ اتنا یاد رکھیں کہ جہاں پر پہلا جو آپ لوگ کے پاس اسم ہوگا تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں الحدیقۃ یہ اسم ہے، باغ کا نام ہے، ھذہ اسم اشارہ ہے تو یہ بھی اسم ہے، محمد یہ بھی اسم ہے، ہوا یہ اسم ضمیر ہے، احمد یہ بھی کیا ہے، اسم ہے۔ تو اس میں ان سب میں سے پہلا جز ہمارے پاس وہ اسم کا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ادھر آج دوسری طرف اکل احمد الطعام، دیکھیں اکل کا مطلب ہے کھانا، پہلا جز ہمارے پاس وہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ یجلس احمد الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھتا ہے تو یجلس بیٹھنا بھی ایک فعل ہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کی عزت کرو تو اکرم عزت کرو، عزت کرنا بھی ایک فعل، ایک کام ہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہوا۔ لا تضحک کثیرا، زیادہ مت ہنسو، لا تضحک مت ہنسو، ہنسنا بھی ایک فعل ہے، ایک کام ہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ لن اکذب ابدا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، اکذبہ کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، تو دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو دیکھیں اکذبہ جھوٹ بولنا بھی ایک کام ہوتا ہے، فعل ہے تو یہ بھی کون سا ہے، جملہ فعلیہ۔ تو اتنا یاد رکھیں جہاں پہ پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا وہ جملہ، اور جہاں پہ پہلا جز فعل ہوگا جملہ مفیدہ میں سے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو دیکھیں آپ آج کی ریڈنگ کی طرف، پہلے درس میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جملہ مفیدہ کم از کم 2 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، وہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں، مثلا احمد عالم، اور ایک اسم ایک فعل بھی ہو سکتے ہیں، مثلا یجلس احمد، احمد عالم جملہ مفیدہ میں دونوں جز کیا ہے وہ اسم ہے، احمد بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں نے آگے پڑھ لیا تھا کہ ایک جز اسم ہو ایک فعل ہو، یجلس یہ فعل ہے، احمد یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ اس درس میں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جملہ مفیدہ کی ابتدا جس کلمے سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے جملہ مفیدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے الحدیقۃ واسعۃ، احمد یجلس، محمد فی الدار، ہوا اخی، ھذہ اختی وغیرہ۔ اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے اس جملہ مفیدہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اکل احمد الطعام، یجلس احمد الکرسی، اکرم الضیوف، لا تضحک کثیرا، لن اکذب ابدا وغیرہ۔ دیکھیں اس ساری وضاحت میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا چکی ہوں میں۔ پھر آگے آ جائیں، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر مسند کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل مسند اور دوسرے جز کو فاعل مسند الیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں جملہ اسمیہ اس کے بھی 2 جز ہو گئے، پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں، خبر۔ جملہ فعلیہ کی بھی 2 جز ہو گئے، پہلے کو کیا کہتے ہیں، فعل، دوسرے کو کیا کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جملہ اسمیہ کے جو پہلے جز ہے مبتدا اس کو مسند بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے جز جو خبر ہے اس کو مسند الیہ کہتے، جو پہلے جز مبتدا ہے، مبتدا کو کیا کہتے ہیں، مسند الیہ، اور جو دوسرا جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں، خبر کو مسند کہتے ہیں۔
اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو مسند کہتے ہیں اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کو مسند الیہ۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ جملہ اسمیہ کے پہلے جز یعنی مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ، اور خبر کو کیا کہتے ہیں؟ مسند، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز فعل کو مسند اور فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ۔ القاعدۃ متعلقۃ بالجملۃ الاسمیۃ، دیکھیے یہاں پہ قاعدہ بتایا جائے جملہ اسمیہ والفعلیۃ فعلیہ کے بارے میں۔ ہر وہ جملہ جو مبتدا خبر سے مرکب ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یہ بھی آپ لوگ کی تعریف ہو سکتی ہے، اور ہر وہ جملہ جو فعل و فاعل سے مرکب ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ آگے آ جائیں، تدریبات۔ الدرس الثالث 68 الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔ تدریبات۔ التدریب الاول، پہلا مشق، منزل جملوں کا ترجمہ کریں، نیز جملہ اسمیہ و فعلیہ کی تعین بھی کریں۔ نمبر شمار، جملہ ترجمہ جملہ اسمیہ فعلیہ۔ مثال، الطائرۃ کبیرۃ، ہوائی جہاز بڑا ہے، جملہ اسمیہ۔ سیکنڈ ہے یعلن المذیع، اعلانچی اعلان کرتا ہے، یعنی کہ یعلن اعلان کرنا ایک فعل ہے تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ سیکنڈ ہے اللحم طری، ترجمہ ہے گوشت تازہ ہے، اللحم گوشت، الف لام بھی داخل ہو ساتھ میں، گوشت یہ اسم ہے تو پہلا جو اسم ہے کون سا جملہ ہمارے پاس آ گیا؟ جملہ اسمیہ۔ پھر تھرڈ ہے کنست الخادمۃ، خادمہ نے جھاڑو دی، دیکھیں کنست جھاڑو دینا ایک کام ہے، فعل ہے، تو پہلا جو فعل ہے تو ہمارے پاس کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ فعلیہ۔ فور ہے الماء عذب، پانی میٹھا ہے، الماء پانی اسم ہے تو کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ۔ ففتھ ہے الولد باسم، لڑکا ہنسمکھ ہے، دیکھیں الولد اسم ہے، لڑکا، الف لام بھی ساتھ میں داخل ہے، پہلا جو اسم ہے تو کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ۔ سکس ہے اجنت عائشۃ، عائشہ نے آٹا گھوندا، تو دیکھیں اجنت گھوندا ایک کام ہے، فعل، اجنت کیا ہوا؟ فعل، کون سا جملہ ہے پھر؟ جملہ فعلیہ۔ آ جائے التدریب الثانی، منزل جملوں میں مبتدا خبر یا فعل فاعل کی تعین کیجیے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کیجیے۔ مثال، نام الولد، بچہ سو گیا، نامہ فعل، الولد کیا ہوا؟ فاعل۔ سیکنڈ ہے الجبل شامخ، پہاڑ اونچا ہے، الجبل یہ جملہ اسمیہ ہے تو الجبل مبتدا شامخ خبر۔ پھر آ جائے سیکنڈ کی طرف، الکتاب ملون، کتاب رنگین ہے، تو دیکھیے الکتاب جملہ اسمیہ ہے ہمارے پاس، اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا جملہ اسمیہ میں سے پہلے کو مبتدا کہتے دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر، تو الکتاب ہمارے پاس مبتدا ہو گیا اور ملون کیا ہوا؟ خبر۔ پھر تھرڈ ہے ضاع المفتاح، چابی گم ہو گئی، ضاع المفتاح چابی گم ہو گئی، ضاع کا مطلب ہے گم ہونا، یہ فعل ہے، فعل فاعل، دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کے پہلے جس کو فعل دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، تو فعل میں لکھے ضاع اور فاعل میں کیا لکھے؟ المفتاح۔ فور ہے الکہف ضیق، غار تنگ ہے، دیکھیں الکہف یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں پہلے جس کو مبتدا اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر، تو الکہف مبتدا ضیق خبر۔ ففتھ ہے لمع البرق، بجلی چمکی، لمع مطلب چمکنا، ایک فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے تو لمع فعل، البرق فاعل۔ تناول، سکس سے تناول الضیف، مہمان نے کھانا لیا، آپ دیکھیں لینا ایک فعل، جملہ فعلیہ ہے یہ بھی، تناول فعل، الضیف کیا ہوا؟ فاعل۔ پھر آج الدرس الثالث صفحہ 69 الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔ 7 ہے الشنطۃ سوداء، بستہ کالا ہے، الشنطۃ جملہ اسمیہ ہے تو الشنطۃ مبتدا، سوداء کیا ہوا؟ خبر۔ 8 ہے سار القطار، ریل گاڑی روانہ ہوئی، سارا مطلب روانہ ہونا، چلنا، تو سارا فعل، القطار فاعل۔ 9 ہے الجو بارد، فضا ٹھنڈی ہے، جملہ اسمیہ ہے تو الجو مبتدا، بارد خبر۔ 10 ہے اقلعت الطائرۃ، ہوائی جہاز اڑا، اقلعت فعل، الطائرۃ فاعل۔ 11 ہے البحر ہائج، سمندر موجزن ہے تو جملہ اسمیہ ہے، البحر مبتدا، ہائج خبر۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، عربی اردو۔ الاعلان اعلان، المذیع اعلانچی، اناؤنسر، طری تازہ صاف ستھرا، الکنس جھاڑو دینا، عذب میٹھا خوشگوار، باسم ہنسمکھ، العجن آٹا گوندنا، النوم سونا، شامخ بلند اونچا، ملون رنگین، اللمع چمکنا، الکہف بڑا غار۔ الدرس الثالث صفحہ 70 الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔
عربی اردو. الضیاء کھو جانا، البرق آسمانی بجلی، الشنطۃ بیگ، الجو المناخ ابو ہوا، حائز متلاطم متزن، امطرت السماء بارش ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوٹ: برائے مہربانی اپنی کتاب کے تمام کام مکمل فرما کر اسکول بھیج دیں. یعنی آپ لوگ اس بک کا جتنے بھی کام ہیں تو یہ کام آپ لوگ جو ہے نا کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ اسکول بھیج دیں چیکنگ کے لیے.